إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مرسلات کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہواؤں کی مختلف حالتوں کی قسمیں کھا کر کے انسان کو سمجھایا کہ جو بات اللہ کے نبی آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، قیامت آنی ہے، ذرے ذرے کا جو تمہارا اچھائی کا عمل ہو یا برائی کا، اس کا آپ کو بدلہ ملے گا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلیلیں بیان فرمائیں کہ دیکھو یہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، اور یہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں تمہیں نظر آتی ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، یہ سارے کے سارے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. یہ کس نے بنائے؟ جب یہ اتنا کچھ اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے تو قیامت کے دن تمہیں دوبارہ پیدا کر کے تمہارا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے. یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہ قیامت آنی ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے اور لوگوں کو لگا دیا. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح سے ہم مجرم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے رہتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بات کو سمجھو کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی. آپ کو تو یہ پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کے سمجھانے کا انداز دیکھو. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ پہلی قومیں آئی تھیں، ہمارا باپ تھا، دادا تھا، اس کا ابا، اس کا ابا، اس کا ابا، یہ چلتے جاؤ. اور آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ فرعون بھی آیا ہے، نمرود بھی آیا ہے، بڑے بڑے قوم سمود کے اور قوم عاد کے طاقتور لوگ بھی آئے تھے، لیکن وہ ابھی ہیں نہیں. انہوں نے جب شرارتیں کی تو وہ مارے گئے. کوئی پانی میں ڈوبا، کوئی کسی کے دماغ میں مچھر گھسا، اور کوئی سیلابی صورت میں. ابو جہل والے نبی پاک کے دشمن تلواروں کی زد میں آ کر جب وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے تو اسی طرح سے تو میں بھی تو یہاں سے جانا ہے. جب وہ دنیا میں خود اپنے آپ کو رکھ نہ سکے تو تم کہاں سے رکھ سکو گے؟ اس وجہ سے میری بات مان کر چلو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کو ماننے میں ہی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دیں. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک حقیر سے پانی سے، نطفے سے، پلید قطرے سے؟ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بار بار تقریباً ہر ایک دو صورت کے بعد یہ بات آتی ہے کہ آپ کی پیدائش کس چیز سے، تھوڑا غور تو کرو. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسی ہی نطفے کو ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا. الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک. فقدرنا، پھر ہم نے ہی اندازہ کیا. فنعم القادرون، ہم ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن
جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپ کو کس چیز سے پیدا کیا؟ قطرے سے، پلید قطرہ، حقیر قطرہ۔ جو کپڑوں کو لگے تو کپڑے پلید، جسم کو لگے تو جسم پلید، جسم سے نکلے تو پورے جسم کو نہانا فرض، اور اسی سے خوبصورت انسان بنایا۔ اور اسی قطرے کو ہم نے کہاں رکھا تھا؟ محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر، کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، پیٹ کے اندر جو جھلی بنا کر کے، ایک تھیلی بنا کر کے اس کے اندر رکھا کہ کسی کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا۔ کتنے دن تک؟ مختلف مرحلے، 9 مہینے تک یہی قطرہ وہاں محفوظ رہا۔ جب وہاں پہنچا تو قطرہ تھا پلید، جب نکلا تو حسین خوبصورت بچہ ہو کر کے نکلا۔ ابھی یہ آپ سوچتے نہیں ہو کہ ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے ان کا تو صرف آپس میں خواہش پوری کرنے کے لیے ملاپ تھا، لیکن وہاں پھر کیا کیا نظام چلتا رہا، کہاں قطرہ، پھر گوشت کا بننا، پھر ہاتھوں کا، انگلیوں کا، زبان کا، آنکھ کا بننا۔ یہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ کب تک رکھا؟ جب تک ہم نے چاہا، جب تک ہم نے چاہا۔ کبھی کبھار 6-7 مہینے میں بچہ آ جاتا ہے پورا تیار، کبھی تو 2 سال تک بچہ پیٹ میں پڑا رہتا ہے، اور اس کی مدت مقرر ہے۔ اگر کسی بھی عورت کا بچہ مکمل سلامت ہے، 6 مہینے سے پہلے آ گیا تو جھوٹ بولتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال کے طور پر کسی لڑکے نے شادی کی اور 5 مہینے کے اندر اس عورت کا بچہ ہو گیا اور پورا بچہ ہے، تو یقیناً اس عورت نے شادی سے پہلے کہیں کالا منہ کیا ہے، لیکن یہ بچہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ باقی زیادہ کی مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ماں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، بچے کے کمزور ہونے کی وجہ سے 9 مہینے کی جگہ پر 10 مہینے، 12 مہینے، 15-20 مہینے بھی، 2-2.5 سال تک بھی بچہ پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اندازہ میں نے کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ کسی کو کہاں رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اور انداز، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ تمہارے لیے کافی شافی نہیں ہے زمین؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی جگہ دے رہی ہے تو مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اسی زمین کے اندر پہاڑ بنا ہے بڑے بلند مضبوط۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور اسی ہی زمین سے ہم نے آپ کو پانی پلایا ہے ایسا جو آپ کو کی پیاس بجھانے والا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جہنم ہے اس دن، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایک مختلف قسم کے کچھ دلیلیں دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، خیال کرو تباہ ہو جاؤ گے نہیں مانو گے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے زمین کو ہم نے تمہارے لیے کافی شافی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کتنے اربوں لوگ گزرے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر 6.5-7 ارب لوگ ہیں، 600 کروڑ بندے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو ان سب کو جگہ دی ہے نا زمین نے۔ اور جو اربوں لوگ 50-60 ارب ہو چکے ہوں گے ہزاروں سالوں میں، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک، وہ سارے اسی زمین میں ہی اندر دفن ہوں گے نا۔ تو زندوں کو بھی اسی زمین نے جگہ دی، مردوں کو بھی اسی زمین میں جگہ دی، اور اسی میت کو اگر سامنے رکھو تو کیسے پورا علاقہ بدبو ہو جاتا ہے۔ کوئی چوہا کمرے کے اندر مر جاتا ہے، پورا کمرہ بدبو۔ اور ان مردوں کو جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں یہاں تمہارے زمین کے اندر ہیں، لیکن کوئی بدبو نہیں آتی، ان کو کیسے زمین نے اپنے اندر سمیٹ لیا؟ یہ اللہ کا احسان نہیں مانتے ہو؟ اور اسی زمین کو ہلنے سے، نیچے پانی، تھوڑا سا کھدائی کرو پانی آ جاتا ہے، اور
چودھاری پانی، نہریں پانی کی، اندر بڑی بڑی یہ رگیں لگی ہوئی ہیں پانی کی، کہاں سے کہاں کھینچ کر کے پانی اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر پیٹرول بھی ہے، پانی بھی ہے، اور اس طرح سے گیس بھی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خالص کر کے تمہیں پانی دے دیتے ہیں۔ تو ان پانیوں کو وہاں بنانا، اچھا اسی پانی کے اوپر زمین کو کھڑا کرنا، پھر بھی ہلتی نہیں ہے، تمہیں ڈراتی نہیں ہے، تمہیں ڈبوتی نہیں ہے، یہ پہاڑوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ بنائے۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ اور پھر وہ پانی جو پیا، جب تک نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے، آئے پانی آئے پانی، لیکن جب 2 گھونٹ پی لیے تو ایسے سکون آ گیا۔ ابھی پانی کی وجہ سے تمہارے پیاس کا بجھنا، تمہارے جسم کا ٹھنڈک محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا، اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی بھی اگر تم نافرمانی کرتے ہو، یعنی ذرا سا سوچنے کے لیے ہی تیار نہیں ہو، تو پھر تباہی کے حقدار ہو، تباہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آپ کو دین کے حوالے کرنے کی، اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔